اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن میں آج کا ہمارا موضوع ہے حسد اور اس سے بچاؤ۔ حسد کا بنیادی معنی ہے کہ کسی دوسرے کی دی گئی سہولتوں اور نعمتوں کے زوال کا جو ہے وہ خواہش کرنا، یعنی کچھ چیزیں اگر کسی دوسرے کے پاس ہیں تو اپنے اندر یہ جذبہ پال لینا کہ یہ اس سے ختم ہو جائیں، اس سے ہٹ جائیں۔ تو یہ ایک منفی رویہ ہے اور دین میں اس کی سختی سے ممانعت ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ اور شیطان جو ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا موقع دیا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے انسانوں کے اندر ایسے جذبات ابھارتا رہتا ہے اور ان کو گناہ پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کی تنبیہ کی ہے۔ تو پہلے ہم سب سے وہ کچھ مقام دیکھتے ہیں کہ جن میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہو جاتا ہے۔ تو سورہ سعد ہے، اس کی 76 نمبر آیت ہے۔ 38 نمبر سورہ کی 76 نمبر آیت ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا معرکہ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، آدم کو بنایا، تو جب اعلان کیا کہ اس نے جنت میں رہنا ہے اور اس کو تمام مخلوقات پر یا بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی، تو اس وقت شیطان جو ہے وہ حسد کا شکار ہوا اور اس نے کہا میں چونکہ برتر ہوں، میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، تو میں اس کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ تو اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا قال یا ابلیس، اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تجھے کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے منع کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو اونچے درجے والوں میں سے تھا؟ تو شیطان جواب دیتا ہے قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایک پہلا معرکہ تھا۔ اور اس کے بعد دنیا میں آ گئے انسان اور سارے شیطان نے مہلت مانگ لی قیامت تک، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم میں سے بعض کا دشمن ہے، اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو اس سے بچ کے رہنا۔ تو اب شیطان نے مختلف ہیلے بہانے اور مختلف طرح کے حربے آزمائے، تو اس میں یہ ایک بہت بڑا جذبہ جو تھا وہ حسد کا تھا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں ذکر ہے جو بڑا مشہور واقعہ ہے حابیل اور قابیل کا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یہ 27 نمبر آیت ہے سورہ المائدہ کی، کہ ان کو سناؤ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ، اس قربا قرباناً، جب ایک نے قربانی کی، دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، قال لاقتلنک، تو اس نے حسد میں آ کر کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو پہلے نے کہا کہ اللہ جو ہے متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں جو رب ہے تمام جہانوں کا اللہ، اس سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، تو میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا گناہ اور میرا گناہ ساتھ لے جا، فتکون من
اصحاب النار، اور تو جہنم والوں میں ہو جا، وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا ایسا ہی بدلہ ہے۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، تو وہ حسد کی آگ نے اس کو مجبور کر دیا اور اس نے اس کو ترغیب دی تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اور بعد میں جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بڑا مشہور واقعہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ اس کے بھائیوں نے کیسے حسد کیا کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، تو یہ جو باقی جو بھائی ہیں وہ ان کو یہ منظور نہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم تو کما کے لاتے ہیں اور ان کو بھی کھلاتے ہیں، تو یہ ہمارے والد غلطی پر ہیں، جو جتنا پیار ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ یوسف علیہ السلام کو دے رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے ایک پلان بنایا اور کہا اذ قالوا لیوسف واخوہ، جب کہا انہوں نے یوسف کا اور اس کے بھائی کا، احب الی ابینا منا، کہ ہم سے زیادہ وہ پیارے ہیں ہمارے والد کو، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم جو زوراور جماعت ہیں، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کام کاج ہم کرتے ہیں، ہم ان کو کھلاتے ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، تو ہمارے والد جو صریح غلطی پر ہیں، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، کہ قتل کر دو یوسف کو یا اس کو کسی ایسی جگہ پھینک دو کہ جس سے تمہارے والد کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور پھر تم بعد میں توبہ کر لینا، نیک ہو جانا۔ تو یہ ایک اور واقعہ، پھر اس میں آگے تفصیلات اس کی چلتی ہیں، اور اس کے بعد بھی بہت سارے مقام ہیں، مختلف گروہ ہیں، ان کے جو ہیں حسد کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران اور اس کی آیت ہے 119 نمبر۔ جی، ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، تو یہ ایسے لوگ ہو تم کہ ان سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اور جب تم سے علیحدہ ہوتے ہیں تو اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، من الغیظ، غصے کے سبب، کل ان سے کہہ دو موتوا بغیظکم، کہ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ یہ ان یہود و نصارہ کا ذکر ہے کہ جو مسلمانوں سے حسد رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ ہیں، ان کا حسد نمایاں تھا کہ ابو جہل نے کہا کہ عبد مناف کا جو تھا ایک بندہ، اور انہوں نے کہا کہ بنو ہاشم جو ہے ہمارا ان سے بڑی دیر کا مقابلہ رہا ہے، ہم نے ہر میدان میں جو انہوں نے کیا ہم نے وہ کیا، لوگوں کو کھانے کھلائے اور بہت سے کام کیے، اب انہوں نے آ کے بنو ہاشم نے کہہ دیا کہ ہمارے اندر یہ نبی آیا ہے تو ہم اب اس کا کیا کریں، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ بنیادی جو سردار تھے بڑے، ان کا ایک حسد تھا، جنہوں نے یہ نبی پر ایمان اور قرآن پر ایمان لانے سے ان کو روکے رکھا۔ اس کے بعد کچھ یہود و نصارہ والے وہ اس حسد کا شکار ہوئے کہ پیغمبر جو تھا وہ آنا تھا بنی اسرائیل میں سے، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، بنی اسماعیل میں سے یہ کیوں آ گیا، تو یہ اس حسد کی بنا پر وہ ایمان ان پر نہیں لائے۔ تو یہ کچھ چیدہ ہم نے چیزیں بیان کی ہیں۔ تو انفرادی زندگی میں اور قوموں کے اندر بھی اور گروہوں کے اندر بھی یہ ہر جگہ موجود رہتا ہے، اور شیطان اس کو ابھارتا رہتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے اور لوگوں کو آپس میں لڑاتا رہتا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا چونکہ عارضی ہے، اور
پھر جو اس میں جو سہولیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ پیمائش ہے، کسی کو بہت زیادہ دیا ہے، کسی کو بالکل نہیں دیا، کیونکہ یہ ایک آزمائش کا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو حتمی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کہیں کہ جی یہ بات حتمی ہے تو اس پر جو ہے نا ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں اور حسد میں آ کر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں، تو یہ ایک سلسلہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ منفی جو سوچیں ہیں، منفی رجحانات ہیں، ان کی جگہ پہ پازیٹیو مثبت جو ہیں وہ سوچیں کہ اگر کسی کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کے لیے دعا کریں، اور خود بھی اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مجھ سے میرا فضل مانگو، میں اس کو عطا کروں گا۔ لیکن اب ہمارے جو دفاتر ہیں معاشرے میں، محلے میں جو ہیں گھر ہیں مختلف، اس طرح کاروباری جگہیں ہیں جہاں پر اور اسکولوں میں بچوں کا آپس میں نمبر ایک دوسرے سے بڑھ کر لے جانا، اور کسی کا استاد کے قریب ہونا، کسی کا اپنے باس کے قریب ہونا، اور کسی کا وہ دور ہونا، یہ ساری چیزیں حسد کا باعث ہیں۔ تو یہ اس سے جو ہے منفی رجحان نہیں پیدا ہونے چاہیے، منفی خیالات نہیں پیدا ہونے چاہیے، تو اس کی بجائے ہم اس کو مثبت میں تبدیل کریں تاکہ یہ جو ایک اتنا بڑا گناہ ہے وہ اس سے ہم بچ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، تو اس سے ہر ممکن بچنا چاہیے۔ اب اس کے کچھ بچاؤ کی صورتیں ہیں کہ ہم اس سے کیسے نپٹ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ پر، اپنے خیالات پر، جذبات پر قابو پانا ہے، یہ نمبر ایک ہے، اور خود اپنے تئیں پکا ارادہ کرنا ہے کہ کسی سے حسد نہیں کرنا، ٹھیک۔ نمبر دو، اپنے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، کاروباری ہیں یا کچھ دیگر ہیں، تو اس میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ان معاملات میں آسانی والا معاملہ کر دے، کوئی روزگار کے مسائل ہیں وہ حل کر دے، اور جو چیزیں آپ کے پاس میسر نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے وہ اتنی ضروری نہ ہوں۔ انسان تو اپنے دماغ سے اندازے لگاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک کو نفع طلا عطا کرتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دنیا میں تقسیم کی ہیں ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ برابر ہو جائیں یا کچھ برتر ہو جائیں۔ کسی کو ایک فضیلت دی ہے تو دوسرے کو کچھ اور فضیلت دی ہے، کسی کو دولت زیادہ دی ہے تو کسی کو علم زیادہ دیا ہے، کسی کو حسن میں زیادہ اپنا مقام دیا ہے، تو کسی کو وہ بیان کرنے کی صلاحیت زیادہ دی ہے، کسی کو سوچنے کی صلاحیت زیادہ دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، اس پہ راضی رہنا چاہیے، اور اپنا شکر کرنا چاہیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا کہ جو چیزیں آپ کو ملی ہیں، خاص طور پر صحت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ فرض کریں کہ کوئی بندہ ہے جس کے پاس دنیا جہان کی دولت بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں، سہولیات بھی ہیں، لیکن وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو استعمال کر سکے، تو پھر ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ تو تیسرے نمبر پر ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے اس کو آپ سمجھیں، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ اور نمبر چار کو ہے کہ جو لوگوں کو ملا ہے اس پر دھیان نہ دیں، اس کو اگنور کرنا سیکھیں، کہ اس سے آپ کے اندر جو ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس، احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ نے یہ طے کر لینا ہے کہ اب یہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں قرآن کریم بتاتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 32 ہے یہ، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بعض میں سے بعض کو عطا کیا ہے تو تم اس کی خواہش نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہی ہے جو وہ کمائی کرتے ہیں، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے بھی وہی ہے جو وہ کمائی کرتی ہیں، یعنی جو ان کے حصے میں آتا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل طلب کرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے سے باخبر ہے، یعنی جو بھی حالت ہے آپ کی وہ اللہ کے علم میں ہے، تو وہ اس کی صفت ہے رحمان رحیم، تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی ضروریات ہیں وہ پوری کر رہا ہے، تو اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو چیزیں آپ خواہش کرتے ہیں اس سے مانگیں، اس کا فضل مانگیں۔
تو یہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے پاس جو ہے اس کی تمنا کریں، تو یہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اور پھر 5 نمبر یہ کہ کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں جس کے پاس مال و دولت ہے اور جاہ و جلال ہے، بلکہ اپنے سے نیچے والوں پہ بھی نظر رکھیں کہ مثلاً کوئی ایک ہاتھ سے محروم ہے، کوئی پاؤں سے، یا کوئی ویسے ذہنی طور پر ہی اب نارمل ہے، اور کوئی ایسے خود چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا اور محتاج ہے، تو ہر وقت اللہ سے ایک تو اس کا شکر کریں اور اس سے برے جو حالات ہیں، برے وقت ہیں، اس سے پناہ مانگیں۔ نمبر 6، جو آپ کے اندر خامیاں ہیں ان کی اصلاح کرتے رہیں، کہ یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ غور کریں کہ آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں، ہر کوئی بولتا ہے، تو لیکن وہ اگر کوشش کرے تو اس میں کمی لے آئے، آہستہ آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کسی کی چغلی کرتا ہے تو وہ خود سے یہ تعین کرے بھی میں نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، اور جتنے بھی برائیاں ہیں ایک ایک کر کے انسان کو اللہ نے اس قدر پاور دی ہوئی ہے کہ وہ ان پر قابو پا سکتا ہے، لیکن آغاز انسان نے کرنا ہے، اس کی طرف انسان نے بڑھنا ہے۔ تو اس سلسلے میں نماز ہے، قرآن ہے، یہ بہترین مددگار ہیں۔ اگر آپ ان دونوں کو ساتھ لے کر زندگی میں چلیں، قرآن کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو یہ مسائل نہیں رہتے، اور یہ اس وقت حسد کا معاملہ پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنا اور کسی اور کا تقابل کرتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کچھ ہے، یہ کچھ میرے پاس نہیں، اس وقت یہ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ بہت سی دنیا ہے، بہت سے لوگ ہیں، بہت کچھ اللہ نے دیا ہے لوگوں کو، لیکن یہ چونکہ پکا نہیں ہے، یہ مستقل نہیں ہے، یہ عارضی ہے، تو ہمیں اپنا جو ٹارگٹ، اپنا فوکس جو ہے وہ آخرت پہ رکھنا چاہیے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ کہ اس تھوڑے عرصے کی زندگی کے لیے ہم اپنی توانائیاں ساری اس میں ضائع کرتے ہیں۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو 7 نمبر پر یہ کہ اس کے مکر و فریب سے الرٹ رہیں، کہ جب بھی ایسے خیال، ایسی چیزیں، مگر عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو فنکشن ہوتے ہیں شادی بیاہ کے دیگر، اس میں چونکہ دکھلاوا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں دوسروں کو، ان کی شان و شوکت کو، خواتین بھی، تو لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، اور اگر کسی کو اللہ نے دیا تو اس کے لیے دعا کریں بھی، ٹھیک ہے اللہ آپ کو اور زیادہ دے۔ تو یہ شیطان جو ہے اس سے بچ کر رہنا۔ جب آپ یہ فرض کر لیں گے کہ کوئی بھی جو خیال ہے، جو وسوسہ ہے، جو شیطانی ہے، تو پھر آپ حتی المقدور اس پر قابو پا سکیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اور بندہ آپ سے حسد کر رہا ہے، تو بالکل آپ اشتعال میں نہ آئیں، اور کسی قسم کے انتقام کا کوئی منصوبہ نہ بنائیں، اور صرف صبر کریں اور معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں، تو وہ انشاءاللہ وہ اس کی جو انٹینسٹی ہے، یعنی کہ وہ بہت کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ اور نمبر 9، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ کار بتایا کہ موعظتین جو ہیں صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو پڑھیں، خاص طور پر فجر اور شام کے اوقات میں، اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ حاسد کا جو شر ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اور شیطانی وساوس سے بھی محفوظ رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، قرآن نے بھی بیان کر دی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کر دی ہیں، تو اصل ضرورت ہے کہ اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیطانی خیالات وساوس سے محفوظ رکھے، اور جو قرآن سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔